الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ، فرمایا کہ اگر اسی حالت میں اذان دے کہ وہ جنب ہونا تو یہ مکروہ ہے۔ روایتاً واحدتاً، یہ ایک ہی روایت ہے، کوئی اور روایت نے مانا کیا کہ جنابت کی حالت میں اذان دینا کیا ہے، بالاتفاق مکروہ ہے۔ اس میں کوئی اور روایت نہیں ہے علماء حنفیہ کی۔ اگر جنابت میں اذان دے گا تو یہ مکروہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اذان کو نماز کے ساتھ ایک طرح مشابہت ہے۔ وہ کیسے کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ استقبال بھی اس میں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ترتیب اس کی کہ مثلا اس میں ترسل کیا جائے، تو اسی طرح نماز کے اندر بھی ارکان ہے نا کہ پے در پے انتقالات کیے جائے، استقبال کیا جائے، اس کے اندر ترتیب ہو، تو اس ترتیب کی وجہ سے اس کو ایک طرح مشابہت ہے۔ تو حدث اکبر کی صورت میں کراہت رہے گی، ہاں حدث اصغر کی صورت میں جواز تھا، اگر حدث اصغر کی صورت میں اذان دے گا نا کراہت نہیں رہے گی، اس لیے کہ مکمل طور پر اذان نماز کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، بعض وجوہ میں صرف کیا ہے، مشابہت ہے۔ ووجہ الفرق علی احدى الروایتین، دو روایتوں میں سے ایک روایت کے اعتبار سے وجہ فرق یہ ہے کہ هو ان للاذان شبہا یا شبہا بالصلاۃ، کہ نماز کو اذان کو نماز کے ساتھ ایک طرح مشابہت حاصل ہے، یعنی مجازاً حاصل ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو فیشترط الطہارۃ عن اغلظ الحدثین، تو دو حدث میں سے بڑے حدث یعنی جنابت سے طہارت شرط ہے، تاکہ اس مشابہت کا لحاظ کیا جائے، رعایت کی جائے، دون اخفہما، ہلکا حدث جو ہے نا چھوٹا حدث، کیوں کیا ہے حدث اصغر سے، حدث اصغر ہے اس سے پاکی شرط نہیں ہے، عملا بالشبہین، تاکہ دونوں مشابہتوں پر عمل ہو سکے۔ ایک اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو اذان کو نماز کے ساتھ مشابہت ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو مکمل مشابہت ہے ہی نہیں۔ تو اب دونوں شبہوں پر عمل کرنے کے لیے ہم ایسا کریں گے نا کہ حدث اکبر کی صورت میں اذان دینا مکروہ ہوگا، ہاں حدث اصغر کی صورت میں اذان دینا مکروہ نہیں ہوگا، دونوں مشابہتوں پر عمل ہو جائے گا۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ اذا اذن علی غیر وضوء واقام لا یعید، کہ اگر حدث اصغر کی صورت میں یعنی بغیر وضو کے اذان دے، اقامت دے، تو اعادہ نہ کرے، یعنی اعادے کی ضرورت نہیں، بس ہو گئی۔ والجنب احب الی ان یعید، ہاں اگر جنب شخص نے اذان دی ہو یا اقامت دی ہونا تو مجھے پسند یہی ہے کہ اعادہ کرے۔ یا والجنب احب الی، احب الی کا صیغہ صحیح ہے، پر اس لیے کہ صلے کے اندر احب میں الا نہیں آتا، پھر تو یہ پڑھنا ہوتا کہ والجنب احب ان یعید، یا پر احب کا صیغہ ہے کہ والجنب احب الی ان یعید۔ وَإِن لَمْ يُعِدْ، اگر اعادہ نہ کرے نا اجزأہ، اس کے لیے کافی ہوگا۔ اما الاول فلخفة الحدث، پہلی صورت کہ اعادہ نہ کرے نا تو یہ اس وجہ سے کہ حدث کیا ہے، خفیف ہے، یعنی حدث اصغر ہے، اس لیے ضرورت نہیں کہ اعادہ کرے۔ واما الثانی، دوسری روایت کی والجنب احب الی ان یعید، یہ اس وجہ سے کہ ففی الاعادۃ بسبب الجنابۃ روایتان، اعادے کی صورت میں نا اعادہ کرنے کی صورت میں بسبب الجنایت، جنایت کی وجہ سے روایتان، دو روایتیں ہیں۔ ظاہر الروایت میں، ظاہر الروایت کے مطابق مستحب ہے کہ ادا کرے، اور روایت الکرخی کے مطابق واجب ہے کہ ادا کرے، یعنی جنابت کی صورت میں۔ یہ دو روایت ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ادا کرے، دوسری روایت میں ہے کہ نہ کرے، مگر جو صحیح روایت ہے نا وہ ابھی بیان کریں اس میں کیا حکم ہے۔ تو جامع صغیر کی روایت کے
مطابق اگر حدث کی صورت نہ حدث اصغر تو ادا نہ کرے، ہاں جنابت کی صورت ہو تو پھر ادا کرے، ہاں نہ کرے تب بھی کافی ہے، مگر ادا کیا ہے کرے، تاکہ کیا ہو وہ دوبارہ صحیح طرح واقع ہو جائے کامل طریقے پر کہ نماز کے ساتھ مشابہت ہے نا اس کو، تو اس لیے ادا کرے۔ مگر صحیح بات یہ ہے نا کہ چاہے جنابت کی صورت میں اذان دی ہو یا حدث اصغر کی صورت میں اذان دی ہو، اعادے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر اعادہ کرنا چاہے تو اذان کی اعادہ کرے اور اقامت کی اعادہ نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات تو ہمارے ہاں مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اذان کا جو تکرار ہے نا، اذان کے اندر بار بار تکرار لانا، یعنی ایک مرتبہ اذان ہو گئی تو بارہ کرنے تو مشروع ہے فی الجملہ، اور اقامت کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تکرار کہیں پر ہو گیا ہو، تو اس لیے فرمایا کہ والاشبہ یعنی والروایت الشبیہۃ بالفقہ، یعنی وہ روایت جو زیادہ صحیح ہے اور زیادہ اقرب الی الفقہ ہے، زیادہ جو ہے درست ہے، والاشبہ من یعنی والاصح والاقرب الی الفقہ یا بالفقہ ان یعاد الاذان، کہ اذان کا اعادہ کیا جائے اور دون الاقامہ اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ لأن تکرار الاذان مشروع فی الجملہ، یعنی فی الجملہ اذان کا تکرار مشروع ہے، جیسے کہ جمعے میں ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ اذان ہوتی ہے، دون الاقامہ اقامت کے اندر کہیں تکرار مشروع نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اذان دے بے وقت تو دوبارہ اس کا لوٹانا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، تو تکرار ہو گیا، جبکہ اقامت میں وقولہ، اور یہ جو فرمایا نا کہ ان لم یعد اجزأہ، اس سے کیا بتانا ہے؟ یعنی الصلاۃ، نماز کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہا جائزۃ بدون الاذان والاقامہ، کہ اذان جو ہے اقامت اور اذان دونوں کے بغیر درست ہے، تو جنوب کی اذان سے تو بطری کے اولا کیا ہو جائے گی؟ نماز جائز ہو جائے گی۔ آگے فرمایا قال وکذلک المرأة تؤذن، معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی یستحب، مستحب کہ ان یعاد، کہ اگر کسی عورت نے اذان دی ہونا تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے، لیقع علی وجہ السنہ، تاکہ سنت طریقے پر اذان واقع ہو۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ مؤذن مرد ہونا چاہیے نہ کہ عورت، اور عورت کی اذان میں فتنہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو آواز ہے نا مستور شریعت کے اندر سطر کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی اذان مکروہ ہوگی۔ کراہت سے نکالنے کے لیے، استحباب کی طریقے پر لانے کے لیے دوبارہ اذان کا اعادہ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ آگے فرمایا ولا یؤذن لصلاۃ قبل دخول وقتها، اذان نہیں دے گا کسی بھی نماز کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اذان کس لیے مشروع کی گئی تھی؟ تاکہ نماز کا جو سبب ہے وہ بتا دیا جائے کہ اب سبب داخل ہے۔ اگر قبل الوقت اذان دے گا نا تو یہ اعلام تھوڑی ہوگا، یہ تو کیا ہوگا؟ الباس ہوگا، تلبیس ہوگی، اور لوگوں پر لبس کرنا ہوگا، وقت کے متعلق لوگوں کو خلجان میں ڈالنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، اگر بے وقت اذان دی ہونا تو اپنے وقت کے اندر اس اذان کو کیا کرے گا؟ لوٹائے گا، اعادہ کرے گا۔ جیسے کہ بعض علماء کا یہی قول ہے کہ واجب ہوگا یہ اعادہ، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ عند اکثر الفقہاء اعادہ اس کا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بذات خود اذان دینا سنت تھا، لیکن اب اس کا لوٹا دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ لأن الاذان للاعلام، اذان سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اعلام، اخبار، تعظیم۔ وقبل الوقت تجہیل، وقت سے پہلے اذان دینا لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جاہل بنانا ہے، یعنی جہل ہے کہ اس سے وقت کی تعلیم تھوڑی ہوتی ہے، وقت کا اخبار تھوڑی ہوتا ہے، اس سے تو وقت کے متعلق لوگوں کو اور ہی کیا بنانا ہے؟ جاہل بنانا ہے، بے خبر کرنا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دینا رات کے اخیر حصے میں درست ہے، یعنی رات کے 2 حصے اگر کی جائے نا، ایک نصف اول، ایک نصف ثانی، نصف اخیر بھی اس کو کہتے ہیں، کہ نصف اخیر میں رات کے وقت صبح کے لیے اذان دینا، فجر کے لیے اذان دینا درست ہے۔
کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فجر کے لیے جو اذان دی جاتی تھی نا وہ اپنے وقت پر دی جاتی تھی، مگر بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید رات کے وقت جو اذان دی جا رہی تھی وہ صبح کے لیے دی جا رہی تھی، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ رمضان شریف کی راتوں میں نبی علیہ السلام کی بحکم یعنی اس کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے آخر حصے میں اذان دیتے تھے، اور وہ کس کے لیے تھا؟ تاکہ لوگ بیدار ہو جائے، سحری وغیرہ کرے، تہجد پڑھے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ استبانۃ الفجر کے بعد اذان دیتے تھے۔ جب بلال رضی کی بینائی کمزور ہو گئی نا تو پھر ترتیب بدل گئی کہ رات کے وقت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دینے لگے رمضان کی راتوں میں، اور استبانۃ الفجر کے بعد یعنی بعد طلوع الفجر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ تو بات کچھ اور تھی، لیکن دوسرے علماء نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید اس سے حکم یہ بنتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اذان دے سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ صرف رمضان کی راتوں کا عمل تھا۔ بقی ایام کے لیے پورے سال میں حکم یہی ہے کہ بعد الفجر اذان دینا ہوگا، اگر قبل الفجر اذان دینا تو یہ اذان درست نہیں ہوگی، اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ امام شافعی تو یہ دلیل دیتے کہ دیکھیں نصف اخیر میں اذان دے سکتے ہیں، لتوارث اہل الحرمین کہ حرمین شریف کا اس پر کیا ہے، یعنی وہاں کے جو لوگ ان کا یہی تعامل رہا ہے۔ والحجۃ علی الکل، سب کے خلاف ہماری دلیل ہے قولہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے کہ لا تؤذن، اذان نہ دو حتی یستبین لک الفجر، یہاں تک کہ فجر آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ ہاکذا یعنی یوں، ومد یدہ عرضا، نبی علیہ السلام نے جب اس کلام کیا نا تو اس وقت اس نے ہاتھ بھی پھیلائے تھے یعنی چھڑائی میں، اور یہ روی کا کلام ہے، یعنی روی یہ بتانا چاہتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اشارہ کی کہ جب یوں فجر کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، آفاق کے اندر روشنی آ جائے، مستطیر معترض فجر ہو، اس وقت آپ اذان دیا کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبل الفجر اذان دینا کیا ہے؟ درست نہیں۔ آگے فرمائے کہ والمسافر یؤذن ویقیم، اگر ایک شخص مسافر ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مستحب یہی رہے گا کہ اذان بھی دے، اقامت بھی دے، لقولہ علیہ السلام کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لابنی ابی ملیکہ کے دونوں بیٹوں کو، ان دونوں سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اذا سافرتما، جب تم دونوں سفر میں ہونا، فاذنا واقیما، اذان بھی دیا کرو اور اقامت بھی پڑھو۔ لیکن صحیح بات ہے کہ یہاں پر لابنی ابی ملیکہ کے جو الفاظ ہیں یہ غلط ہے، جیسے کہ صاحب ھدایہ کے کتاب میں بین سطور بھی یہ لفظ ذکر کہ ہذا غلط، کی کیا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے نا کہ ملیکہ بن حویرث اور اسی طرح ایک اس کا چچا زاد بھائی تھا، ان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا سافرتما فاذنا واقیما فان ترکہما، اگر مسافر نے چھوڑ دیا جماعت کی صورت میں اقامت کو بھی اذان کو بھی تو یکرہ، یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ کیونکہ مالک ابن حویرث کی جو روایت ہے نا اس کی مخالفت یہ کرے گا۔ فَإِن تَرَكَهُمَا، اگر چھوڑ دی گئے اذان و اقامت کو جمیعاً سب کو یکرہ ہو تو مخالفت حدیث کی وجہ سے یہ بات مکروہ ہوگی۔ وَلَوْ اِكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ، ہاں اگر اقامت پر اکتفا کرے اذان چھوڑ دے جاز درست، کیونکہ لأن الأذان لاستحضار الغائبین، کہ اذان اس لیے دی جاتی تاکہ غائب لوگ کیا ہو جائے؟ حاضر ہو جائے۔ والرفقة حاضرون، اور اس صورت میں تو آپ کے ساتھ کیا ہے؟ سب حاضر ہے، تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں رہی، ہاں استحباب ضروری۔ والاقامة لإعلام الافتتاح، اور اقامت کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اب افتتاح ہے۔ افتتاح کا کیا معنی ہے؟ نماز شروع ہو رہی، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ وہم الیہ محتاجون، اگرچہ حاضر ہے لیکن اس صورت میں بھی کیا ہے؟ محتاج ہے، وہ ان کو اقامت کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ کس لیے کھڑے ہو گئے۔ فإن صلى في بيته في المصر، اگر ایک شخص گھر میں نماز پڑھنا چاہے جماعت کے ساتھ اور اس کا گھر شہر کے اندر ہو تو یصلی بأذان و اقامہ، اذان بھی دے اقامت بھی دے، لیکون الاداء علی ہیئۃ الجماعہ، تاکہ
کہ نماز کی ادائیگی جو ہے نا جماعت کی شکل پر واقع ہو. اکیلے پڑھ رہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو نا اذان اقامت دونوں دے تاکہ اس کی جو نماز علی ہیئت الجماع علی شکل الجماع بنے. وَإِن تَرَكَهُمَا جَازَ اگر دونوں کو چھوڑ دینا صرف بس گھر میں نماز پڑھے اذان اقامت نہ دے تب بھی درست ہے. کیوں؟ لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود سے قول ہے کہ اذان الحی یکفینا کہ محلے والی جو اذان ہے نا قبیلے والی جو اذان مسجد میں دے مسجد محلہ میں وہ ہمارے لیے کیا ہے کافی ہے. آگے باب ہے باب شروط الصلاة التي تتقدمها. یہ باب ہے نماز کے ان شروط کے متعلق کہ جو نماز سے مقدم ہوتی ہے یعنی وہ شرطیں جو نماز سے مقدم ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی دو طرح شرطیں ہوتی ہے نا. ایک ہے وجوب ادا والی شرط یعنی ایک ہے شرط وجوب الصلاۃ اور ایک ہے شرط ادا الصلاۃ یا صحت الصلاۃ. پہلی نمبر پر وہ شرطیں ہیں کہ جن کی موجودگی میں نماز واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے ذمے میں. اور دوسری قسم کی شرطیں وہ ہوتی ہے کہ جن کی موجودگی میں نماز درست ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے. وہ شرطیں کہ جن کی موجودگی کے بغیر نماز واجب نہیں ہوتی وہ کون سی شرطیں ہیں؟ اسلام. اگر آدمی مسلمان ہونا تب اس کے ذمے میں نماز واجب ہوگی کافر پر نماز واجب نہیں. اسی طرح سے بالغ ہونا نابالغ کے ذمے میں نماز واجب نہیں. اسی طرح سے اس شخص کا عاقل ہونا اگر پاگل ہونا تو اس پر بھی نماز واجب نہیں. اور یہاں پر جو شرط بیان کی گئی ہے نا یہ صحت صلاۃ کی کیا ہے شرائط ہے کہ ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ شرط اس کو کہتے ہیں کہ جو موقوف علیہ ہو. ٹھیک ہے نماز کے اندر داخل نہیں جز نہیں اس کا لیکن کیا اس کے لیے موقوف علیہ ضرور ہے. شرط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ما یکون لازما للشیء ویکون خارجا منہ کہ کسی چیز کے لیے لازم ہو مگر اس سے خارج ہو. رکن کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز کے لیے لازم بھی ہو اور داخل بھی ہو. تو فرمایا کہ باب شروط الصلاۃ یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے متعلق التي تتقدمها جو نماز سے کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے. فرمایا کہ یجب علی المصلی نماز پڑھنے والے پر واجب ہے یعنی نمازی پر یہ واجب ہے ان یقدم الطہارۃ کہ سب سے پہلے طہارت مقدم کرے من الاحداث والانجاس حدث سے بھی چاہے حدث اصغر ہو یا اکبر اور انجاس سے بھی. انجاس منعنی پلید یا چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو یا نجاست غلیظہ ہونا اس سے کیا کرے پاکی حاصل کرے. علی ما قدمنا ہو جیسے پہلے ہم نے اس کے متعلق بیان کیا ہے. قال اللہ تعالی اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے آپ پاک رکھے. تو اس سے کیا ہے ثابت ہوا کہ جیسے کپڑوں کی طہارت لازم ہے اسی طرح بدن کی طہارت مکان کی طہارت بھی لازم ہے. وقال اللہ تعالی اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا جب آپ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر کیا کرے خوب پاکی حاصل کرے. دوسری شرط بتا رہا ہے کہ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ یعنی مقابل پر عطب کی یجب علی المصلی ان یستر عورتہ کہ اپنی عورت چھپائے. ستر عورت کا مسئلہ ہے. ستر عورت الگ چیز ہے حجاب الگ چیز ہے. لقولہ تعالی اللہ رب کریم کا فرمان ہے کہ خذوا زینتکم اختیار کرو زینت عند کل مسجد ہر مسجد میں یعنی ہر مسجد کے وقت. معنی تو اس کا ظاہری ہی ہے لیکن جو مطلوب معنی ہے وہ دوسرا ہے یعنی خذوا زینتکم اختیار کرو لباس عند کل مسجد ہر نماز کے وقت. ای ما یواری عورتکم وہ چیز آپ اختیار کرے کہ جو آپ کی عورت کو چھپائے عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت. خذوا اختیار کرو یعنی
اختاروا زینتکم لباسکم عند کل مسجد یعنی عند وقت کل صلاۃ. یہاں پر ذکر تو زینت ہے جو مسبب ہے، مراد سے کیا ہے سبب یعنی لباس. عند کل مسجد ذکر کیا کس کا؟ ضرب کا، مراد سے مظروف یعنی نماز. وقال علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لحائض یعنی لبالغۃ، بالغ لڑکی کی نماز درست ہی نہیں ہوتی، الا بخمار مگر کیا کرے؟ سر چھپائے چادر کے ساتھ. جو عورت بنتا ہے، جو حصہ عورت بنتا ہے اس کو چھپائے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں پر کہا ای لبالغۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ بالغ مراد ہے. اب عورت بتا رہے کہ عورت کہاں تک کہ مرد کی عورت کہاں تک کہ اور آزاد عورت کی عورت کہاں تک کہ اسی طرح سے اگر کیا ہے کنیز ہے، لونڈی ہے تو اس کی عورت کہاں تک ہے. وعورت الرجل، مرد کی عورت سطر جو ہے ما تحت السرۃ الی الرکبۃ، ناف سے نیچے لے کر گھٹنے تک یعنی مع الرکبۃ. لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ عورت الرجل ما بین سرته الی رکبته، کہ مرد کی عورت ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک یعنی گھٹنے بھی اس میں شامل ہے. ویروی، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ما دون سرته، ناک سے نیچے لے کر حتی تجاوز رکبته، کہ گھٹنے سے نیچے تک تجاوز کرے. وبہذا، اس سے یتبین، یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ان السرۃ لیست من العورت، کہ مذہب حنفی میں ناک عورت کے اندر داخل نہیں، خلافا لما یقولہ الشافعی رحمہ اللہ، خلاف اس کی جو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سرہ جو ہے وہ عورت ہے، رکبہ عورت نہیں. اسی طرح ہمارے مذہب کے مطابق ایک نئی بات کی والرکبۃ من العورت خلافا لہ ایضا، کہ رکبہ کیا ہے؟ ہمارے مذہب کے مطابق سطر میں داخل ہے، عورت میں داخل ہے. بخلاف اس کی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ سرہ عورت ہے، رکبہ عورت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سرہ عورت نہیں، رکبہ عورت ہے. وکلمۃ الا، اور الا کا جو کلمہ ہے نا حدیث کے اندر کہ ما بین سرتی الی رکبتی، یہ معا کے معنی پر محمول کرتے ہیں. وکلمۃ الا نحملها علی کلمۃ مع کے معنی پر ہم اس کو محمول کرتے ہیں. عملا بکلمۃ حتی کے معنی پر عمل کرتے ہوئے کہ حتی کا جو لفظ ہے نا یہ بھی مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وعملا، اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں کہ رکبے کو سطر میں داخل کرتے ہیں بقول علیہ السلام، بقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے اس قول سے کہ الرکبۃ من العورہ، کہ رکبہ کیا ہے؟ عورت میں سے، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ عورت ہے. یہ مسئلہ بتایا گیا کس کی عورت کا؟ مرد کی عورت کا. آگے بتا رہے کہ وبدن الحرۃ کلھا عورۃ، آزاد عورت کی، آزاد خاتون کی جو عورت ہے نا اس کا پورا بدن عورت ہے. الا وجہها وکفیہا، ہاں اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ یعنی ہتھیلیاں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کا استثناء اس لیے فرمایا کہ اس میں ابتلا زیادہ ہے، کہ ہاتھوں سے کام کرتے اور چہرے پر اگر کیا کرے کوئی چیز ڈالے یا کپڑا ڈالے ڈھانپ لے تو اس میں کام کہاں سے نمٹائے جا سکیں گے اور پریشانی بھی ہوگی. ساتھ ساتھ بہت سارے کام کیا ہے چہرہ کھول کر، کپین کھول کر کیے جاتے ہیں، اور نماز میں بھی یہی ہوگا. تو فرمایا کہ لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت کا پورا بدن کیا ہے؟ سطر والا ہے یعنی چھپا کے رہے گی. واستثناء العضوین، اور ان دو عضو کا مستثنیٰ کرنے کی وجہ اور کفین للابتلاء، کہ اس میں ابتلا زیادہ ہے، بے ابدائہما ظاہر کرتے ہوئے، یعنی ابتلا زیادہ ہے نا اس لیے ابدا کا حکم دیا. ابدا کا معنی نہیں اظہار کا حکم دیا کہ اس میں سطر واجب نہیں. ابتلائی عموم کی وجہ سے بہت سارے احکام میں کیا ہوتی ہے؟ تخفیف ہوتی ہے. قال رضی اللہ عنہ، مصنف صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وہذا، یہ جو فرمایا نا کہ الا وجہها وکفیہا تنصیص، اس بات کی تصریح ہے کہ علی ان القدم عورت، کہ عورت بھی کیا ہے؟ قدم ہے، کہ قدم بھی کیا ہے؟ عورت میں داخل ہے، سطر میں داخل ہے.
کہ اس میں بھی کیا ہے عمومی بلوا ہے، لیکن صحیح بات آگے بتا رہے کہ وَيُرْوَى، صحیح روایت یہ ہے کہ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، کہ قدمین عورت نہیں ہے، وَهُوَ الْأَصَحُّ، یہی بات درست ہے۔ یعنی مذکورہ تنصیص سے تو یہ معلوم ہوا نا کہ اگر نبی علیہ السلام اس کی عورت عدم عورت بتاتی تو یہ کہتے ہیں کہ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا، جب ایسا نہیں کیا، صرف تصریح فرمائے کس کی، استثناء فرمائے کس کا، وجہ اور کفین کا، تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید قدمین عورت ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قدمین عورت نہیں ہے، اور یہی درست روایت ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کیا ہے، ابتلا ہے، اگر اس کو سطر میں داخل کیے جائے نا تو اس میں کیا ہے، حرج ہے۔ آگے فرمائے کہ ٹھیک ہے، عورت کا تذکرہ ہو گیا کہ کہاں تک عورت ہے اور کہاں تک نہیں، اور کون کون سی جگہوں کی عورت ہے اور کون کون سی جگہوں کی عورت نہیں ہے، کہاں تک ستر کرے، کہاں تک چھپائے، کہاں تک نہ چھپائے، یہ تو بیان ہوا۔ آگے فرما رہے کہ کتنا حصہ کھل جائے نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فَإِن صَلَّتْ، اگر کسی خاتون نے نماز پڑھی وَرُبْعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ، اور اس کے ٹخنے کا یا پنڈلی کا چھوٹا حصہ کھلا ہوا تھا، چھوٹا حصہ کھلا ہوا تھا نا، ربع حصہ، چھوٹائی حصہ، او ثلثها، یا اس کا ثلث حصہ، تہائی حصہ کھلا ہوا تھا، تو تعید الصلاۃ، نماز لوٹائے گی، یہ نماز نہیں ہوئی، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ طرفین کہا۔ وَإِن كَانَ أَقَلُّ مِنَ الرُّبْعِ، یا وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ، اگر وہ حصہ ربع سے کم تھا، چھوٹائی سے کم تھا، لا تعید، تو پھر نماز نہیں لوٹائے گی، یعنی نفس نماز ہو گئی، کراہت الگ بات ہے، نماز نہیں لوٹائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف صاحب نے فرمایا کہ لا تعید، نماز نہیں لوٹائے گی، ان کان اقل من النصف، اگر نصف سے کم کھلا ہو، نصف سے کم کھلا ہونا تب بھی نماز نہیں لوٹائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ نصف، ثلث، ربع یہ نسبتی چیزیں ہیں، اضافت اس کی جاتی کے لیے، ان الشیء انما یوصف بالکثرۃ، یہ کسی چیز کو کثیر اس وقت کہا جاتا ہے نا، کسی چیز کی توصیف کثیر سے اس وقت کی جاتی ہے کہ اذا کان ما یقابلہ اقل منہ یا اقل منہ، کہ جو اس کے مقابل بنتی ہے نا وہ اس سے کم ہو، اذ ہما من اسماء المقابلۃ، کہ یہ دونوں جو ہے نا قلیل ہونا، کثیر ہونا، یہ کیا ہے، اسماء مقابلہ میں سے ہے۔ مقابلہ کا کیا معنی؟ کہ اس میں تقابل تضایع ہے، کہ اس میں اگر ایک چیز کو دیکھا جائے نا تو ایک کی بنسبت قلیل بنتی ہے، دوسری کے بنسبت کثیر بنتی ہے، یعنی فوق اور تحت کی نسبت اس میں موجود ہے۔ وفي النصف عنه روایتان، ہاں اگر نصف حصہ کھلا ہو یا اس سے زیادہ تو پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ فاعتبر الخروج، اس نے معتبر سمجھا نکلنے کو، عن حد القلت، قلت کی حد سے، او عدم الدخول فی ضدہ، یا ضد میں داخل ہونے سے، کہ قلیل جو ہے کثیر میں داخل نہیں، اس کی خروج کو معتبر سمجھا۔ ولہما، حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ ان الربع یحکی حکایت الکمال، کہ ربع حصہ جو ہے نا، چھٹائی حصہ، یہ کمال کی حکایت کرتے ہیں۔ کمال کی حکایت کا کیا معنی؟ کہ بہت ساری جگہوں پر ربع جو ہے نا کثیر سمجھا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اس سے کل کی جو ہے حکایت کی جاتی ہے، کل کی تعبیر کی جاتی ہے۔ کما فی مسح الرأس، جسے سر کی مسح میں، کہ اگر کسی نے سر کی چھٹائی حصے کا مسح کیا تو وہ مسح کافی ہے۔ والحلق فی الاحرام، اسی طرح اگر ایک شخص نے احرام کھولا اور کھولنے کے لیے سر کے چھٹائی حصے کا حلق کیا تو اس کا احرام کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ وَمَنْ رَآ وَجْهَ غَيْرِهِ، اگر کوئی کسی کا چہرہ دیکھے، يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ، تو اس کی رؤیت کے متعلق خبر دیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا۔ وَإِن لَّمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَ، اگر
اگرچہ اس نے 4 جانب میں سے صرف ایک جانب کو دیکھا. 4 جانب کیسے؟ ایک سامنے، ایک بائیں، ایک دائیں اور ایک پیچھے. اگرچہ ایک جانب سے بھی کوئی کسی کو دیکھے نا تو مواجہے کی خبر دیتے کہ میں نے اس کو دیکھا، حالانکہ مواجہہ صرف ایک جانب کا ہوا تھا، چھٹائی کا ہوا تھا، ربع کا ہوا تھا. اس وقت بھی کہتے کہ میں نے دیکھا. تو یہاں پر بھی اگر اس کا چھٹائی حصہ کھلا ہوا ہو یا نصف حصہ کھلا ہوا ہو یا نصف سے زیادہ کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی عند الطرفین. ہاں امام یوسف کے نزدیک اگر نصف حصہ کھل جائے یا نصف سے زیادہ حصہ کھل جائے نماز نہیں ہوگی. ہاں نصف سے کم ہونا تو پھر اس کی نماز ہوگی. اور وہ وجہ یہ بیان کرتے نا کہ دیکھ کسی چیز کو اگر ہم کثیر کہیں نا یا قلیل کہیں تو مقابلہ اس کا کرتے ہیں کہ نصف جو ہے نا، نصف ایک ایسی چیز ہے نا کہ اپنے سے جو برابر والا دوسرا نصف ہے نا اس کے برابر ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیر کہتے ہیں. یا نصف سے کوئی چیز زیادہ ہو جائے نا تب بھی ہم اس کو کثیر کہتے ہیں. یا اگر یہ ہونا کہ نصف سے کم ہونا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نصف سے کم کی چیز کو کوئی کثیر نہیں کہتا بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلیل کہتے ہیں. آگے فرما رہے کہ والشعر بال، والبطن پیٹ، والفخذ ران كذلك، یعنی اس میں یہی اختلاف ہے. یعنی علی هذا الاختلاف ہے کہ یہی اختلاف ہے کس کا؟ امام یوسف اور طرفین کے درمیان. کہ لأن كل واحد عضو على حدہ، کہ ان میں سے ہر چاہے شعر ہو یا بطن ہو یا فخذ ہو بذات ہی کیا ہے؟ جزء واحدہ ہے، الگ الگ جزء، الگ الگ عضو ہے. والمراد به، اور مراد سے کیا ہے؟ شعر سے النازل من الرأس، وہ بال جو سر سے کیا ہو؟ مسترسل ہو، لٹکی ہوئی بال ہو. الصحیح ہو، یہی درست روایت ہے کہ اس کو بھی چھپائے. وَإِنَّمَا وُزِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جب جنابت میں بالوں کا دھونا کیا ہے؟ موضوع ہے، مرفوع ہے. کیا مانا؟ اگر ایک عورت ہے نا وہ بال نہ دھو سکے جو کیا ہے؟ مسترسلہ ہے، تو اس کا غسل جنابت درست ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نماز کی صورت میں اگر مسترسلہ بال نظر آئے، چھپی ہوئے نہ ہو، مستور نہ ہو تو اس کی نماز درست ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ نماز الگ بات ہے، نماز کی بات الگ ہے، غسل کی بات الگ ہے. غسل کی صورت میں بس صرف یہ کرے نا کہ بالوں کے بیخ تک پانی پہنچ جائے. باقی جو کیا ہے اشعار مسترسلہ ہے نا، اگر اس تک پانی نہ پہنچائے تو اس کا غسل درست ہو جائے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے روایات میں ثابت ہے. ہاں چھپانے کی صورت میں، ستر کرنے کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ حکم اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. تو فرمائے کہ وَإِنَّمَا وُزِعَ، یعنی رفع مرفوع ہے، موضوع ہے، یہ حکم اٹھایا گیا ہے کس میں؟ کہ غسلہ فی الجنابۃ، کہ جنابت میں اشعار مسترسلہ کا دھونا واجب نہیں ہے عورت پر. لمکان الحرج، اس صورت میں حرج ہوتا ہے. حرج ہر طرح، کسی بھی طرح حرج ہو، یا تو ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، یا پانی پہنچانے کی وجہ سے. والعورۃ الغلیظۃ، عورت غلیظہ منے نے قبول دبر، حصہ مشترک اور حصہ مخصوصہ، وہ بھی کیا ہے؟ علی هذا الاختلاف، اس میں بھی یہی صاحبین طرفین اور امام یوسف کا اختلاف ہے کہ اگر ربع حصہ کیا ہو مکشوف ہو یا ثلث حصہ، نماز لوٹائے گا. اگر اس سے کم حصہ ہو تو نماز نہ لوٹائے گا نہ لوٹائے گی. امام یوسف کے نزدیک اگر نصف سے کم ہونا تو نماز نہ لوٹائے گا نہ لوٹائے گی، اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ دونوں مشترک ہے. ہاں اگر نصف ہو یا نصف سے زیادہ ہونا تو پھر نماز لوٹائے گی، اس لیے کہ نصف جو ہے اس اعتبار سے کہ قلیل سے زیادہ ہی کثیر کے حد میں داخل ہے. ہاں اگر نصف سے کم ہونا تو پھر نصف جو ہے نا کس کے حد میں داخل ہے؟ قلیل کے حد میں داخل ہے، کثیر کے حد میں داخل نہیں. والذکر
یعتبر بانفرادہ، پھر آگے فرمایا کہ عضو مخصوص یعنی عضو تناسل قضیب الذکر وقصبہ، یہ بانفرادہ معتبر ہے۔ کیا مانا کہ اگر اس کا چوتھائی حصہ کھل جائے تو مرد نماز کیا کرے گا؟ لوٹائے گا۔ اسی طرح سے اس کا ثلث حصہ یا نصف حصہ۔ وَكَذَا الْأُنثَيَانِ، اسی طرح پوتے یعنی خصیتین۔ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، یہی درست روایت ہے۔ دون الضم، دونوں کو ملا کر حکم نہیں۔ کیا مانا؟ یعنی ذکر اور انثیین ملا کر حکم نہیں، بلکہ الگ الگ اگر انثیین کا چوتھائی حصہ کھل جائے، اسی طرح سے ذکر کا چوتھائی حصہ کھل جائے، نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرمائے کہ وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِّنَ الرَّجُلِ، جو حصہ جو عضو مرد کے لیے عورت میں داخل ہونا، فَهُوَ عَوْرَةٌ مِّنَ الْأَمَةِ، وہی حصہ عورت میں شمار ہوگا کنیز کے لیے بھی۔ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ، ہاں ایک چیز میں کنیز اور مرد ایک جیسے نہیں، وہ کیا ہے؟ پیٹھ اور پیٹ، کہ کنیز کا پیٹ اور اس کی پیٹھ یہ عورت ہے، اور مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت نہیں، اس لیے کہ مرد کی پیٹھ اور پیٹ عورت میں داخل نہیں۔ ہاں اس کا جو کیا ہے پیٹ اور پیٹھ ہے کس کی؟ کنیز کی، تو عورت میں داخل ہے کہ وہ محل شہوت۔ وما سوا ذالک، دوسری باقی اعضاء کی مثلا سر، ہاتھ اور نیچے ٹخنے، تو یہ عورت میں داخل نہیں۔ وما سوا ذالک من بدنها لیس بعورہ، وہ عورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کنیز لونڈ یہ خدمت کرتی رہتی ہے نا، اگر اس پر ہم کیا کریں؟ واجب کریں کہ سر کا چھپانا آپ کے اوپر واجب ہے نماز کے اندر، یا اسی طرح سے ہاتھوں کا، کوہنیوں کا، یا سینے کا، یا مثلا نیچے ٹخنوں کا، تو اس میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ حرج ہوگا، اور حرج دین کے اندر کیا ہے؟ مدفوع ہے۔ اور ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے قولی کہ حضرت عمر کیا فرمائے؟ لقول عمر رضی اللہ عنہ، عمر سے نے کہا تھا ایک کنیزہ سے، کہ ایک کنیز سے کہا تھا کہ الق عنک الحمار، کہ چادر اپنے آپ سے پھینکو، یعنی چادر مت اوڑو، یا دفار اے چوکری، یعنی اے جوان لڑکیاں بدیا، اتتشبہین بالحرائر، کیا آپ مشابہت کرنا چاہتی ہو کس سے؟ آزاد عورتوں کے ساتھ۔ مانا یہ تھا نا کہ آپ کیا ہے؟ کنیز لونڈی ہے، آپ جو ہے اتنا زیادہ اہتمام نہ کرے۔ کیا مانا؟ کہ سر کا چھپانا یا آزاد عورتوں کی طرح بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ پہ رہنا اور جلباب کرنا، تجلبب کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں۔ صرف پیٹھ اور پیٹ میں آپ کیا ہے؟ مرد سے مستثنا ہے کہ اس میں عورت عام خاتون کی طرح رہے گی، یعنی ایک کنیز جو ہے پیٹ اور پیٹھ کو آزاد عورت کی طرح چھپائے گی نماز کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وَلِأَنَّهَا، یہ کنیز جو ہوتی ہے نا، تخرج لحاجت مولا، مولا کی حاجت خدمت کے لیے گھر سے نکلتی ہے فی ثیاب محنتها، عادتاً محنت مزدوری کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں نکلتی ہے عمومی طور پر، تو فاعتبر حالها، اس کی حالت معتبر جانی گئی، قیاس کی گئی، بذوات المحارم، محارم کے ساتھ، فی حق جمیع الرجال، تمام مردوں کے حق میں، دفعا للحرج، حرج کی دفع کرنے کے لیے۔ کیا مانا؟ یعنی گھروں کے اندر جو محارم ہوتے، مثلا بھائی، باپ، بھتیجا، بھانجا، کہ ان لوگوں سے اور کسی عام خاتون کا، کسی عام آزاد عورت کا سر کو چھپانا یا سینوں کا چھپانا یا ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں، سطر میں داخل نہیں۔ حجاب میں بھی کیا ہے؟ اہتمام کرے، اگر کھل جائے نا تو اس پر گناہ نہیں، کیونکہ گھر میں بار بار رہنا اور پھر اتنا سطر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہوتی، ہمیشہ کی بات ہوتی ہے، تو حرج کی وجہ سے ان چیزوں کو مستور نہیں جانا گیا۔ تو اسی طرح سے کنیز کے حق میں بھی اس کے ان حصوں کو جو محارم کے سامنے کھولنا درست ہوتا ہے نا، گناہ نہیں ہوتا، تو کنیز بھی ان حصوں کو کھول سکتی، البتہ صرف پیٹ اور پیٹھ کو چھپائے نماز کے اندر بھی، عام حالات میں بھی۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ،
کہ اگر ایک شخص کے پاس نہ پانی ہے نہ کوئی اور مائع ہے کہ جس سے نجاست زائل کرے، مثلا اس کے بدن پر نجاست لگی ہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، تو اب کیا کرے؟ مثلا کسی جیل میں یا اسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر زائل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، یا ہے گھی ہے یا کوئی اور تیل ہے کہ جس سے نجاست اور بڑھ جاتی ہے، تو صلی معہا، اب اس نجاست کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہے، درست ہوگا، ولم یعید، اور دوبارہ اگر کہیں اس کو موقع ملے نا تو اس نماز کے ادا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہذا علی وجہین، اور یہ جو صورت درپیش ہوتی ہے نا دو طرح ہوتی ہے۔ ان کان ربع الثوب او اکثر منہ طاہرا یصلی فیہ، اگر ربع ثوب یا اس سے اکثر حصہ پاک و باقی کپڑا پورا کیا ہو نجس ہو نماز پڑھے گا۔ ولو صلی عریانا، اگر اس نے برہنہ نماز پڑھی لا یجزی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ربع ثوب یا اس سے زیادہ ثوب یعنی اس کا چوتھائی حصہ یا نصف حصہ جب پاک ہے نا تو اب کیا ہے اس کے استعمال اب پر ضروری ہے، کیونکہ ربع اور نصف یہ کل کی حکایت کرتے ہیں کہ لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ، کہ ربع شیء یا نصف شیء نا کل کی قیم مقام بنتا ہے، تو ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ پورا کپڑا پاک ہے، جو پورا کپڑا پاک ہے کوئی استعمال نہیں کر رہا برہنہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِ رحمہ اللہ، اگر ربع سے کم کپڑا پاک ہے یعنی زیادہ کیا ہے گندا ہے نجس ہے، صرف کیا ہے تھوڑا سے ہی پاک ہے کہ ربع سے کم ہے، تو امام محمد سے ایک نزدیک بھی کیا کرے گا نماز عریاناً نہیں پڑھے گا بلکہ اس کپڑے میں پڑھے گا، اور یہ کہ امام شفیع کے دو قولوں میں سے کیا ہے ایک قول ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ لأن فی الصلاة فیہ ترک فرض واحد، اگر اس نجس کپڑے میں یہ نماز پڑھے گا نا صرف ایک فرض متروک ہوگا، وہ کیا ہے کہ عدم الطہارہ، یعنی اس شخص نے نماز پڑھی پلید کپڑوں میں، گندے کپڑوں میں، نجس کپڑوں میں، اور یہاں پر اس کو دو بلیتیں درپیش ہے نا تو یختار احون البلیتین، دو بلیتین میں سے احون صورت اختیار کرے گا، وہ کیا ہے کہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے۔ وفی الصلاة عریانا، اگر عریانا نماز پڑھے گا نا تو ترک الفروض، اس میں تو کئی فرض متروک ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر برہنہ نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ایک فرض متروک ہوا قیام، اور اسی طرح سے رکوع نہیں کر سکے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے اشارہ کرے گا، ایما کرے گا، تو سجدہ فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، تو تین فرض متروک ہو جاتے ہیں، اور گندا کپڑا پہننے کی صورت میں صرف کیا ہوگا طہارت متروک ہے جو کہ فرض ہے، تو وہ صورت اختیار کرنا کہ جس میں ایک فرض متروک ہو زیادہ اولا ہے اس صورت سے کہ جس میں ایک سے زیادہ فرض متروک ہو۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین نے فرمایا کہ یتخیر یا یتخیر یا یتخیر، وہ اختیار کرے بین ان یصلی عریانا، برہنہ ہو کر نماز پڑھے، وہ بین ان یصلی فیہ، یا یہ کرے کہ اسی گندے کپڑے میں کیا کرے نماز پڑھے، وہ الافضل، یہی افضل رہے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، ایک تو قیام بھی کرے گا، رکوع سجدہ بھی کیا کرے گا اپنی حیات پر، اور ساتھ اگر کوئی آ جائے نا تو اس کی عورت کیا ہوگی مستور ہوگی، لأن کل واحد منہما مانع جواز الصلاة، ان میں سے ہر ایک نماز کی جواز کے لیے کیا ہے معنی ہے، حالت الاختیار، اختیار کی صورت میں، تو فرمایا کہ لأن کل واحد منہما، کہ ان میں سے ہر ایک ہے کشف عورت کہ یہ نماز کے لیے معنی ہے، اور دوسری کیا ہے نجاست، کہ نجاست بھی کیا ہے نماز کے لیے معنی ہے نا، تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہو گئی، مستوی ہو گئی، کہ یہ معنی ہے نماز کے جواز کے لیے اختیار کی صورت میں، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ، مقدار کی صورت میں، اور مقدار کے حق میں کیا ہے دونوں برابر ہے، کہ ان میں سے ہر قلیل جو ہے معفو ہے، مثلا عورت مستور ہے مگر ربع سے کم ہے تو معاف ہے، اسی طرح اگر نجاست ہے نا قدر درہم سے کیا ہے وہ قلیل ہے تو کیا ہے معفو ہے، تو قلت کی صورت میں کیا ہے دونوں برابر ہے نا کہ معفو ہے، ویستویان فی حق المقدار، تو لہذا ویستوی
سویان فی حکم الصلاۃ، نماز کے حکم میں بھی کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ آگے فرمائے کہ یہاں پر جب گندے کپڑے میں نماز پڑھے گا، وَتَرْكُ الشَّيْءِ، کسی چیز کا ترک کرنا، إِلَى خَلَفٍ، خلف ادھر بھی شیخین کی دلیل کی راجح ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ اختیار ہے۔ اختیار کیوں ہے کہ وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَى خَلَفٍ، کسی چیز کا ترک کرنا خلیفہ کی طرف، لا یکون ترکن، اس کو کوئی ترک نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آدمی رکوع کے لیے سجدے کے لیے اشارہ کرے گا نا، تو یہ جو اشارہ ہے، یہ جو ایما ہے، خلیفہ ہے کس کا؟ رکوع اور سجدے کا۔ جب خلیفہ موجود نہ ہو، خلیفہ موجود ہو، اصل نہ ہونا، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یار یہ چیز بالکلیہ متروک ہو گئی۔ لہذا اگر بارح نہ ہو کر نماز پڑھے گا نا، تب بھی درست ہے۔ البتہ بات یہ ہے نا کہ افضل یہی ہوگا کہ کیا کرے؟ کپڑے کے اندر نماز پڑھے۔ والافضلیت، یہ جو افضلیت ہے نا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ کہ لعدم اختصاص الستر بالصلاۃ، کہ سطر کا اختیار کرنا، عورت کو چھپانا، یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، شیخین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سطر تو نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن اختصاص میں سے تو نہیں کہ یہی سطر نماز کے باہر بھی کیا ہے؟ لازم ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، عام حالت میں بھی انسان کیا کرے گا؟ سطر اختیار کرے گا۔ ہاں، طہارت جو ہے نا کہ یہ کپڑا نکالے، بارح نہ ہو کر نماز پڑھیے، اس وجہ سے کہ طہارت جو ہے نا یہ نماز کی خصوصیات میں سے ہے۔ باہر نماز کے خارج الصلاۃ میں طہارت ضروری نہیں ہے، سارے لوگ کیا کرتے؟ بے وضو رہتے ہیں۔ تو فرمائے کہ واختصاص الطہارۃ بہا، کہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اختیار اس کو رہے گا کہ چاہے گندے کپڑے میں نماز پڑھے، چاہے عریانا ہو کر کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ آگے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّىٰ عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کہ اگر ایک شخص نے کپڑا نہیں پایا، کوئی بھی کپڑا اس کو نہیں مل رہا، کپڑا ملنے کا کیا معنی؟ یعنی اتنا کپڑا نہیں پایا کہ جس سے فرض سطر چھپائے، فرض عورت جس کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے نا نماز کے لیے، اتنا کپڑا نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ عریانا نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا، رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب نے بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، کشتی ان کی ٹوٹ گئی، تو سمندر سے وہ بارح نہ ہو کر نکلے تو انہوں نے قعود کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ فَإِن صَلَّىٰ قَائِمًا، اگر ایک شخص بارح نے بالکل اس کے بدن پر کپڑا نہیں اور کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی، اجزأہ، نماز اس کی ہو گئی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں۔ لأن فی القعود ستر العورت الغلیظہ، کہ بیٹھنے کی صورت میں کیا ہے؟ عورت غلیظہ کا کیا ہے؟ چھپانا ہے، اس کا ستر ہے، اس لیے زیادہ کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے۔ وفی القیام، اگر کھڑا ہوگا نا، ادا هذه الارکان، ارکان ادا ہوگی، کیا؟ قیام ادا ہوگا، رکوع اپنی شکل پر ادا ہوگا، سجدہ اپنی شکل پر ادا ہوگا۔ وَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّهَا شَاءَ، پس جس کی طرف چاہے نا اسی کی طرف مائل ہو جائے کہ بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے، مگر بہتر یہی ہوگا إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ، مگر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، کہ سطر واجب ہے صرف نماز کی وجہ سے نہیں، نماز کا بھی حق ہے، اسی طرح لوگوں کا بھی حق بنتا ہے نا کہ ایک انسان کیا کرے؟ سطر چھپائے، کسی کو اپنا سطر نہ دکھائے۔ وَلِأَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهُ، کہ سطر کا کوئی خلیفہ نہیں ہے نا، جب خلیفہ نہیں ہے تو سطر ہی اختیار کرے، بیٹھ جائے نا، کہ اس کے لیے کوئی خلیفہ نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا نا تو اس نے اپنے سطر کو ختم کر دیا، اور اس کے لیے کوئی خلیفہ نہیں، اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا نا اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹھ کر پڑھے گا نا، رکوع متروک ہوگا اپنی ہیئت سے، سجدہ متروک ہوگا اپنی ہیئت سے، قیام متروک ہوگا، اس کے لیے بیٹھنا خلیفہ ہے، رکوع سجدے کے لیے امام خلیفہ ہے۔ تو فرمائے کہ وَلِأَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهُ، کہ عریانی کے لیے کوئی خلیفہ نہیں ہے،
اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور بیٹھنے کی صورت میں اگر اپنی حیثیت سے کوئی چیز ہٹ جائے نا تو اس کے لیے خلیفہ ہے، وہ کیا ہے کہ والاماء خلف عن الارکان، کہ ایماء اشارہ یہ ارکان سے کیا ہے، خلیفہ ہے۔